الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن کریم میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا۔ اور اس زیادتی کا بھی کوئی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل جلالہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہی ہوئی ہے، اور آپ کی امت کی عمریں بہت توڑی ہے، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات جو ہے یہ دے دی گئی، اور یہ اس کو مرحمت فرما دی گئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی، یعنی اپنی زندگی میں پوری زندگی میں 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے تو ان کو عبادت میں گزار دے، تو گویا کہ یہ اس نے 833 برس 4 ماہ کا زمانہ جو ہے یہ عبادت میں گزار دیا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل جلالہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق ہی سے میسر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کے کچھ فضائل کی طرف۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے سے مطلب بظاہر یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عبادات میں بھی اگر وہ مشغول ہو تو وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری خیر سے وہ محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ یعنی حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تأمل ہے، جو اس قدر بڑی نعمت سے بھی ہاتھ
2 بیٹے اور اس میں جو ہے وہ شریک نہ ہو سکے۔ اور اس طرح ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کڑے یا بیٹے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعائے خیر جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ رات جو ہے کون سی ہوتی ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، پہلے عشرے میں ہوتی ہے، یا دوسرے میں بھی ممکن ہے، تو اس حوالے سے چند احادیث جو ہے وہ ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو، اور جمہور کے نزدیک آخری عشرہ یعنی 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، اور عام ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اس حساب سے یہ جو حدیث ذکر کی گئی اس کے مطابق یہ شب قدر جو ہے اس کو 21، اس طرح 23، اس طرح 25 یا 27 یا 29 کے راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، یا رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل جلالہ نے اس دن کے آفتاب کی طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس کے ساتھ ہی ظہور جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس رات میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اگر کسی کو نصیب ہو تو اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث نقل کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ تو یہ اس رات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ میں نے تفصیل بیان کی، اس کے فضائل بیان کر لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں حقیقی معنی میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ یہ رات تلاش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا پھر آسان طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ آخری 10 راتیں جو ہے اس کو اللہ ہی کی عبادت میں لگا دے، تو یقین جانیے کہ اس میں یقینی طور پر یہ رات حاصل ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔